اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے روزے کی کچھ ایسی غلط فہمیوں کے بارے میں جانا کہ جن سے روزہ تو ہوتا ہے لیکن روزہ ہونے کے باوجود ہم توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو وہ 10 غلط فہمیاں تھیں، تو انشاءاللہ آج مزید کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں جانیں گے کہ ایسی کون سی غلط فہمیاں ہیں جن کے پائے جانے سے ہم اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو 11ویں نمبر پر جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ پورے جسم میں سے کسی بھی حصے سے خون جس طریقے سے بھی نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ زخم کی حالت میں ہو، یعنی چوٹ لگ گئی خون نکل آیا، یا انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالا گیا، اینی ون کسی طریقے سے بھی خون جسم سے نکل آیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس میں بعض علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن جید علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد آتا ہے انسولین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ انسولین جو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، انشاءاللہ ان دونوں کی مزید وضاحت اگلے سبق میں کر دی جائے گی۔ اگلا ہے خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خوشبو جو ہے یہ لگانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو لہٰذا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کسی بھی قسم کی خوشبو ہو۔ ہاں بعض خوشبوئیں ایسی ہیں کہ جو ذرات کی شکل میں ہوتی ہیں، اگر اس خوشبو کا کوئی ذرہ جو ہے وہ حلق سے ہوتا ہوا معدے تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بعض اوقات احباب جو ہیں وہ منہ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے اسپرے وغیرہ کرتے ہیں، اگر اس سپرے میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو مائع کی شکل میں ہوتے ہیں، اگر وہ معدے تک پہنچ گئے، حلق سے نیچے اتر گئے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی بھی خوشبو لگانے سے۔ اس کے بعد آتا ہے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بھی اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں ہو، اسے یاد نہیں رہتا، وہ بھول کر کھا پی لیتا ہے، نیت نہیں ہوتی کھانے کی، لیکن جب کھا لیتا ہے اس کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ یار میرا تو روزہ تھا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بھی بھول کر کھا پی لیتا ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کھلایا اور پلایا گیا ہے۔ لہٰذا بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بھول کر کھا پی لینا اس کے بعد اپنا روزہ افطار تک مکمل کریں اور اطمینان کے ساتھ افطاری کریں۔ اس کے بعد آتا ہے زیادہ سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ احباب جو ہیں روزہ رکھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات جاگنے کے بعد سحری کر کے سوتے ہیں، بعض اوقات تو اللہ ماشاء اللہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، اتنا نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو سحری کر کے سوتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو سارا دن سوتے چلے جاتے ہیں، سوتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز بھی عصر کی نماز کے ٹائم پہ ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، عصر کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت جلدی سے اٹھ کے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں زیادہ سونا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو صرف سونے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، تو روزہ رکھ کے بالکل سارا دن سوتے رہنا یہ غیر مناسب چیز ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہتر ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں خلل پیدا نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ اسی طرح اکثر اوقات کہتے ہیں کہ زیادہ نہا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، زیادہ نہا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور نہانے میں ایک احتیاط سن لیں، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹیوبل پر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں یا پھر کسی نہر پہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر غوطہ آ جاتا ہے، غوطہ آ جاتا ہے، تو کیا غوطہ آنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر غوطہ لیا
جان بوجھ کے غوطہ لیا تب تو ڈیفینیٹلی روزہ آپ کا ختم، روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر نہا رہا تھا تو نہانے کی حالت میں کچھ ایسا عمل ہوا کہ خود بخود ہی ناک میں پانی چلا گیا تو اس میں جو ہے وہ احتیاط ہے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلا وجہ جان بوجھ کے غوطہ لیا کہ چلو تھوڑا سا پانی غوطے کے ذریعے چلا جائے، سیراب ہو جائے، تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود غوطہ آ گیا کسی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں تھیں، غلط فہمیاں تھیں جنہیں آج ہم نے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔